بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجالسۃ النبی خرد پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روز و شب در طلب نبوی با حضور، مرد مرشد میر ساند خاص نور۔ اگر طالب دن رات مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کی طلب کرے تو مرد مرشد یعنی کامل فقیر اسے خاص نور یعنی خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے منکر میں شود زی خاص راہ، عاقبت کافر شود بارو سے آ۔ مگر جو شخص اس راہ خاص یعنی بارگاہ نبوی کی حضوری کا منکر ہے، اس کا انجام کفر ہے اور وہ بدبخت دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل بود صاحب قلب، مرشد ناقص بود ہم چو قلب۔ مرشد کامل صاحب قلب یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات ہوتا ہے، مگر مرشد ناقص قلب یعنی کتے کی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ دنیا کا خواہاں ہوتا ہے۔ مرشد کامل بود از دل خروش، مرشد ناقص بود با خود فروش۔ مرشد کامل تو طالب کو تصور اسم اللہ ذات سے دل کی زندگی عطا کرتا ہے، جبکہ مرشد ناقص خود فروش ہوتا ہے جو محض اپنا غوغا ہی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در فنائے نفس باہو رحمۃ اللہ علیہ ہر زمان، ذکر فکر و غرق بود فی اللہ در امان۔ باہو رحمۃ اللہ علیہ تو ہر وقت فنائے نفس ہے، اور باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فکر سب استغراق فی اللہ ذات یعنی محض تصور اسم اللہ ذات سے ہے، لہٰذا باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر طرح سے اللہ کی امان میں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ متقی و عارف باللہ اسے کہتے ہیں کہ اول نفس دیو مست کی گردن میں ہمیشہ طاعت و عبادت کی سلیمانی زنجیر ڈالے اور اسے فنا فی ہو کی قید خانے میں رکھے، بلکہ تصور اسم اللہ ذات میں اسے ملیا میٹ کر دے، اور اس کے بعد فقیر مشعل نور ایمان سے روشن ضمیر ہو کر نفس پر قادر ہو جاتا ہے، اور اس پر 5 مقامات کھل جاتے ہیں۔ اول مقام نفی، دوم مقام اثبات، سوم مقام تصور اسم اللہ ذات، چہارم مقام تلاوت قرآن پاک، پنجم مقام بلا رجت و لا زوال اسماء کے ساتھ دعائے سیفی کا پڑھنا۔ اس مقام میں طالب اللہ صاحب حضور کامل در دعوت قبور اور ارشاد کے لائق ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ طالب اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں منظور ہو جاتا ہے اور اس کا باطن معمور ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ عالم فاضل عاقل اور دانش مند وہ ہے جو نفس کو درست کرے اور ہر ایک مصیبت اور بلا میں اس کا امتحان کر لے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو خالص کرنے کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں سے اس طرح آزماتا ہے جس طرح سونے اور چاندی کی آزمائش آگ میں ڈال کر کی جاتی ہے، مگر طالب صادق کے لیے نفس سے بڑھ کر سخت تر اور بدتر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ نفس کی بیماری پر قابو پانے کے لیے طبیب القلوب یعنی مرشد کامل کی ضرورت ہے، کیونکہ نفس شکم سیری کے وقت فرعون اور بھوک کے وقت دیوانہ کتا ہو جاتا ہے، اور شہوت و خواہش نفسانی کے وقت بے عقل و بے شعور ہو جاتا ہے، جس طرح سے کہ جانوروں کا حال ہے، اور سخاوت کے وقت قارون بن جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترا با نفس کافر کیش کاریست، بدام آ ورک این طرفہ شکار ریست۔ تجھے کفر کے مذہب والے نفس سے واسطہ پڑا ہے، اسے اپنے جال میں پھنسا کہ یہ بڑا ہی شاطر شکار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اگر مارسیا در آستین است، بے از نفس کہ باتو ہم نشین است۔ اگر تیری آستین میں زہریلا سیاہ سانپ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نفس امارہ تیرا ہم نشین ہو، کیونکہ اگر سانپ تجھے ڈسے گا تو صرف تیری جان اور یہ جہان جائے گا، لیکن اگر نفس خبیث نے کاٹ لیا تو دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ واضح ہو کہ تصور اس میں اللہ ذات سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور نفس کے تزکیہ سے خوئی مطمئنہ اور تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے، اور تصفیہ قلب سے تجلیہ روح، اور تجلیہ روح سے تجلیہ سر حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ چاروں متفق ہو جاتے ہیں تو اس وقت صاحب نفس اپنے نفس پر حاکم امیر اور مراتب کے لحاظ سے فنا فی اللہ فقیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 35 میں فرمان خدا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِهِ، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جو اپنے نفس کے لیے ظالم ہوگا۔ واضح ہو کہ مرشد کامل کی دست بیعت کے بغیر خلاف نفس ہونا اور نفس کے احوال کو پانا اور نفس پر قابو پانا اور اسے قید کرنا نہایت مشکل اور دشوار ہے۔ اگرچہ کوئی تمام عمر ریاضت میں پتھر پر سر مارتا رہے مگر اس کا کوئی کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ انسان وجود میں نفس بمنزلہ بادشاہ ہے اور شیطان اس کا مقرب وزیر ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ مرشد کامل پہلے ان دونوں دیوؤں کو طالب کے وجود سے جدا کرتا ہے۔ جب طالب اللہ معصیت شیطانی اور خواہشات نفسانی سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو وہ پھر مقرب الہی ہو جاتا ہے، مگر ان دونوں کافروں کا مار ڈالنا توفیق الہی اور رفاقت حق یعنی مرشد کامل کی رفاقت کے بغیر ممکن نہیں۔ جس وقت طالب صادق ظاہری و باطنی طاعت و عبادت بجا لانے لگے تو اس وقت جاننا چاہیے کہ اس کے وجود میں نفس شیطان سے جدا اور بیزار ہو گیا ہے، مگر وہ اس پر کہیں نازا نہ ہو جائے، بلکہ چاہیے کہ شب و روز زبان پر استغفار کا ورد کرتا رہے اور کہتا رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، وما توفیق الا باللہ، میں توفیق الہی کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خلاف نفس کی شناخت یہ ہے کہ طالب کی نظر موت اور عذاب قبر اور میدان حشر اور حساب و کتاب پر ہو، اور جو کوئی اس میں اللہ ذات اور معرفت نور الہی میں غرق ہو جاتا ہے وہ نفس کی حقیقت پہچان لیتا ہے، اور جس کسی نے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے آپ کو تمام خواہشات نفسانی سے روک لیا، اور پھر مرشد کامل کی مہربانی سے تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو معرفت الہی میں غرق کر لیا۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔